فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. حضرات، آج کی مجلس میں عقیدہ توحید کے متعلقہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ان تمام امتوں کو انبیاء رسولوں کے ذریعے یہی فرمان دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اخلاص کے ساتھ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ خالق کائنات نے یہ فرمان جاری کیا ہے، بلکہ قرآن مقدس کے اندر ایک اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بڑا صاف ستھرا واضح ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کا صرف مطلب نہیں کہ وہ قیام کرتے رہیں، رکوع کرتے رہیں. اس کی انشاءاللہ ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پر توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ توحید کا جملہ جو ہے، یہ تلفظ جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم عام کیا ہے. یہ ہے وحد یوحد توحیداً، ایک گرداننا، ایک جاننا، ایک ہی سمجھنا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو الہ بھی ماننا کہ وہ اکیلا الہ ہے، لا الہ الا اللہ. تمام معبودوں کی نفی کرنی ہے اور ایک الہ وہ لفظ اللہ ہے، لفظ جلالہ ہے، اس کا اثبات کرنا ہے. تو جس طرح کلمہ پڑھا جاتا ہے نا، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ تک یہ اس کے 2 حصے ہیں، 2 جز بنتے ہیں. لا الہ تمام الہوں کی نفی، اور الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک کا اثبات. نفی اور اثبات. اس کے بعد دوسرا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جو پہلی قسم بنتی ہے الوہیت، اس کا معنی یہ ہے کہ الہ اور معبود صرف ایک ہے، اور اس کی بے شمار صفات اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور وہ خالق و کل شیء، ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز کا وہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، مصور ہے، ڈیزائنر ہے. انشاءاللہ وہ صفت جو ہوتی ہے اسماء صفات، اس میں انشاءاللہ بات آتی ہے. تو معبود صرف اللہ ہے. میں سمجھتا ہوں رسول پاک کی تشریف آوری سے پہلے جو سنجیدہ قسم کے لوگ تھے، ابھی رسالت کا دور نہیں شروع ہوا، کہ انہوں نے بھی بات کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تیری عبادت کروں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس طرح تیری عبادت کروں. لیکن میں نے کائنات کا نظام دیکھ کے وفی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد، کہ میں نے یہ اسیس کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ خالق صرف ایک ہے. تو توحید الوہیت کا مفہوم عام یہ بنے گا کہ الہ، معبود صرف ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. وہ زبان کے ساتھ عبادت کریں، یعنی قولی عبادت کریں، بدنی عبادت کریں، مالی عبادت کریں، مال صرف کریں تو اللہ کے لیے، قیام و رکوع کریں تو اللہ کے لیے، زبان سے کلمات نکالیں تو اللہ کے لیے. تو یہ الوہیت
توحید الوہیت، الہ صرف اللہ ہے، اور وہی جچتا ہے جس نے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بھی کروایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمام نبیوں کو حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، یا قوم عبد اللہ، ہر نبی اور رسول نے اگر اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور دوسری قسم ہے ربوبیت، یہ بنانے والا، سب کو پیدا کرنے والا، ڈیزائن کرنے والا، روزی دینے والا، یہ کون ہے؟ یہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن میں جہاں کہیں کروایا نا تو یہ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا ہے۔ کئی جگہ آتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کو بنایا، اور وما بینہما، زمین و آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے اس میں پہاڑ بھی ہیں، ندی نالے بھی ہیں، اس کے اندر پانی تالاب بھی ہیں، اس کے شجر حجر بھی ہیں، اور اس کے اندر جناب پھر غاریں ہیں، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ زمین کے اندر کوئی لوہے کی کوئلے کی کان ہے، کوئی نمک کی کان ہے، کسی جگہ تانبا نکل رہا ہے، کسی جگہ کوئلہ نکل رہا ہے، کسی جگہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا بنانے والا ہے۔ تو اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے تعارف کراتے فرمایا کہ میں طبق نن طبق، 7 آسمان تہ بتہ بنانے والا وہ اللہ ہے، نیچے ستون پلر کوئی نہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں دنیا کے اندر آئیں اور اپنا اپنا قوت لوہا منوایا، دم چھو کرنے والے بھی لوگ ہیں اور پیری مریدی کرنے والے بھی لوگ ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا رومال، ایک کاغذ ہے، وہ سارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو رب العالمین نے تعارف کروایا کہ زمین و آسمانوں کو، ستونوں کو میں نے کھڑا کیا ہے، میں نے یہ زمین کا فراش پانی کے اوپر بنایا ہے۔ پھر سادی سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا اشارہ فرمایا ہے، صورکم، تو یہ تصویریں بنائی ہیں تمہاری، پانی کے تالاب کے اوپر، سمندر کے اوپر، ندی نالے کے اوپر کسی ڈیزائنر مصور سے کہیں تصویر بناؤ، نہیں بنا سکتا، لیکن رب العالمین نے پانی کے ایک بوند سے انسانوں کی تصویریں بنائیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ تصویر کسی کی شکل ملنے نہیں دی، کسی کا ڈیزائن ملنے نہیں دیا، اور فرمایا کہ یہی اللہ تعارف ہے اس کا کہ وہ مصور ہے، صورکم و احسن صورکم و رزقکم من الطیبات، یہ ساری صفات ہیں اس کی۔ تو جب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے کہ جو لات منات حبل کو پوجنے والے تھے، ان سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ بارش کون نازل کرتا ہے؟ جی اللہ۔ تو رزق کون دیتا ہے؟ جی اللہ۔ تو یہ ساری باتیں مشرکین سے بھی ثابت ہیں قرآن و حدیث اور تاریخ کے حوالوں سے کہ وہ رب العالمین ہستی کو وہ مانتے تھے کہ وہ خالق ہے، رزاق ہے۔ تو عقلی دلائل بے شمار ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ قسم بنتی ہے توحید ربوبیت، رب کون ہے، مربی کون ہے، پالنے والا کون ہے، ڈیزائنر کون ہے۔ پھر اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ کے علم میں چونٹیاں کتنی ہیں، اس کے علم میں کبوتر کتنے ہیں، آسٹریلیا کے طوطے کتنے ہیں، اور اسی طرح یہ چھوٹے جانور جو ہیں، حشرات، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، جو بھی جاندار ہے وہ اڑنے والا ہے، پرندہ ہے، وہ رینگ کے چلنے والا ہے، جنگلوں صحراؤں میں رہنے والا ہے۔ تو یہ تمام کا جو خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات اس میں ذہن نشین فرمائیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ بھیڑیے کی جبلت اور ہے، شیر کی الگ ہے، ہاتھی کی الگ ہے، زیبرے کی الگ ہے، انسانوں کی الگ ہے، گدھے گھوڑے کی، خچر کی الگ ہے۔ ان تمام پر غور فرمائیں کہ ان کا کھانے پینے کا نظام جو ہے، اگر شیر کو چارہ دو گے تڑپ کے مر جائے گا، لیکن وہ گوشت ہی کھائے گا، اللہ نے اس کی جبلت بنائی ہے۔ اور اس طرح گدھا گھوڑا جس کو گوشت پیش کر دو یا سفید ڈش پیش کر دو پریشان ہو جائے گا۔ یہ بھی ساتھ رکھنا ہے کہ خالق بھی ہے، مربی بھی ہے، پالتا بھی ہے، جبلت بھی اسی نے بنائی ہے۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا، ذرا غور فرمائیں، اگر آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، حدیث کی سمجھ نہیں آتی، خطاب کی سمجھ نہیں آتی، تو تیرے ٹیبل پر پڑا ہوا دودھ کا جو سفید گلاس ہے اس پر غور کریں، یہ سفید دودھ بنایا کس نے ہے؟ بھینس کا رنگ تو کالا ہے، چارے کا رنگ سبز ہے، تو دودھ کا رنگ سفید کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، تمہارے ان چوپایوں کے اندر ہم نے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین،
جہاں خون کی نالیاں، گوبر کی نالیاں ملتی ہیں تو اس کی نہ سمیل آتی ہے، نہ اس کے اندر خون کی رنگت شامل ہوتی ہے۔ پھر میں نے اپنی قدرت کاملہ کا رگڑا دے کے تو میں دودھ کو سفید میں بناتا ہوں، لیکن ظلم کی داستان ہے کہ انسانوں نے دودھ کو بھی خالص نہیں رہنے دیا۔ جس طرح اللہ نے خالص دین نبی مکرم پہ قرآن کی صورت میں اور سیرت مصطفیٰ کی صورت میں پیش کیا، قوم نے نہ دین کو خالص رہنے دیا نہ دودھ کو خالص کرنے دیا، اور وہ کیمیکل کا دودھ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا خالص، دنیا مر جائے، بچے مر جائیں، بیمار ہو جائیں، لیکن اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سفید دودھ میں بناتا ہوں۔ پھر بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی، اللہ فرماتے ہیں من بین صلب و ترائب، میاں بیوی کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے جنسی جوڑے بنائے ہیں، جس طرح اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ جناب آدم کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ آدم علیہ السلام کیسے بنے؟ مٹی سے بنائے، شکل و صورت بنائی روپوں کی، پھر ان سے ان کی بیوی بنائی، سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنا، خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا جوڑا بنا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً بے شمار دنیا بنائی۔ تو وہ سسٹم پر غور فرمائیں، اس تعلق سے جو اللہ نے اشارہ فرمایا بین الصلب و ترائب، یہ سیانے بندے سمجھدار باتیں میری ساری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو اس میں بوند نہیں، ایک جرثومہ یا جو دو جرثومے اس جنسی تعلق کے بعد ماں کے رحم کے اندر اللہ کے حکم سے منتقل ہوتے ہیں تو پھر رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ میں اس کی تشریح اس طرح کیا کرتا ہوں کہ اس ورکشاپ کا مین گیٹ بند ہو جاتا ہے، باہر سے کوئی سپلائی اندر نہیں چیز ہو رہی، نہ ماموں، نہ نانا، نہ دادا، نہ باپ، نہ کوئی شے، باہر اندر چیز کوئی سپلائی نہیں ہو رہی، لیکن اندر مشینری اللہ نے ایسی فٹ کر دی ہے کہ وہاں جوڑ بھی لگ رہے ہیں، ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، کٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر سوراخ بھی لگ رہے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، تو یہ آنکھیں جو ہیں اس کے اندر خون کا قطرہ نہیں، ڈین میں اس کی کدھر ہے، زبان بھی گوشت کی بوٹی ہے، باقی سارا جسم گوشت کی بوٹی ہے، لیکن زبان کے اندر بولنے کی طاقت ہے، ذائقے چکھنے کی صلاحیت ہے، اور اس سے لاتعداد ذائقے چکھنے کی، 130 ملین تصویری خاکے دیکھنے کی آنکھ کے اندر ہے۔ یہ کون ہے مصور؟ اللہ فرماتے ہیں پھر وہاں سارا سسٹم جب مکمل ہوتا ہے، جب بچہ بچی پیدا ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا خالق، یہ ہے مربی جس نے یہ تصویر کشی کر کے تمہارا یہ ڈیزائن بنایا ہے۔ پھر سسٹم کی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے محتاج کی کوئی نہیں ہے، مجھے یہ پتہ ہے انسان کتنے ہیں، مجھے پتہ ہے جن کتنے ہیں، مجھے پتہ ہے چونٹیاں کتنی ہیں، مجھے پتہ ہے پرندے کتنے ہیں۔ تو یہ اس خالق ڈیزائنر جو ہے، یہ توحید ربوبیت ہے کہ وہی رب ہے، وہی الہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ توحید اسماء و صفات، توجہ کریں جی، اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ سمیع ہے، بصیر ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، اول آخر ظاہر باطن، وہو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ اندازہ فرمائیں، سمیع یعنی اللہ سنتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کتنا سنتا ہے، ساری کائنات بیک وقت بولے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، پوری دنیا کو جمع کریں جتنے لوگ کلام کرنے والے ہیں، بولیاں بولنے والے، لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، ارشاد ہوتا ہے ساری دنیا، سارے لوگ بیک وقت بولیں، کلام کریں، اللہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک سفر جہاد تھا، صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام اقریب ربنا فنناجی ہے ام بعید فننادی ہے، آپ فرمائیں کہ اللہ اگر قریب ہے ہم اس کے سرگوشیاں کریں، اگر اللہ پاک دور ہے تو پھر ہم اس کو اونچی آواز سے بات کریں۔ یہ سوال تھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا نبی مکرم سے علیہ الصلوۃ والسلام، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو بتائیں اللہ تو قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قرب، اتنا قریب، یہ صفت ہے رب العالمین کی، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔
اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کچھ موقعوں پہ اللہ نے اس طرح ارشاد فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے اعمال کو جانتے نہیں؟ جہاں تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، اور میں تمہارے سارے معاملہ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں خود گواہ ہوں۔ ایک اور بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے معاملہ پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعضاء جو ہیں یہ تمہارے ساتھ ہیں، میں نے قیامت والے دن ان کو بھی گواہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر یہ بات کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ بصیر بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم ہے، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم تشریف فرما دیں، ایک صحابی رسول ان سے بات کر رہے ہیں، ایک اور نے بات شروع کر دی۔ نبی مکرم نے فرمایا تم خاموش ہو، جو 2 بندے بات کریں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ نبی مکرم نے خود ارشاد فرمایا تھا، عالم الناس اتقى الناس اخشى الناس، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، سب سے زیادہ متقی میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، لیکن 2 بندے بات کریں تو رسول پاک کو سمجھ نہیں آتی۔ ساری کائنات اگر بات کرے تو رب العالمین فرماتے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایسی اشکال نہیں ہے، وہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اب وہ خبیر کتنا ہے، باخبر کتنا ہے، علیم کتنا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے یعلم ما فی البر والبحر، جو سمندروں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو صحراؤں میں خشکی میں وہ بھی جانتا ہے۔ کتنا جانتا ہے؟ آپ اندازہ سمندر کے بارے میں غور فرمائیں۔ فرض کریں زمین کا 100 حصہ ہے، 70 حصوں میں پانی ہے، 30 حصوں میں خشکی، اور صحرا بھی ہیں، آبادیاں بھی ہیں، ویرانے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری حمد اور ثناء اور میرے کلمات اور تعریفی میری ثنائیں اور صفات کا معیار یہ ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سمندر سارا جتنا ہے، میری تھوڑی سی معلومات کے متعلقہ بارے میں یہ ہے، تقریباً 12,500 فٹ یا اس سے زائد گہرائی ہے، اور حجم میں نے آپ کو بتا دیا کہ 70 سے پانی ہے۔ تو اس کے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی ساری سیاہی بنا دی جائے، سارے انسانوں کو کاتب بنا دیا جائے، کرۂ ارض کے سارے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں، اور پھر اس کو لکھنا شروع کر دے، اللہ کی حمد، اللہ کی ثناء، اللہ کی تعریفیں، اللہ کے کارنامے، اللہ کے کام، اللہ تعالیٰ کی شان عظمت لکھنا شروع کر دو، سارا سمندر ختم ہو جائے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، یہاں یہ سینٹر ہوتے ہیں، امتحانی سینٹر، ایک چھوٹی ساری دعات بڑی ہوتی ہے، تو لوگوں سے وہ سیاہی استعمال کر کے پینوں میں ڈال کے تو ڈگریاں حاصل کر جاتے ہیں۔ سمندر سارا سیاہی کا، پھر قرآن میں لکھا ہوا ایک سمندر نہیں، ایک اور سمندر، پھر 2 3 4 5 6 7 سمندر سیاہیوں کے ختم ہو جائیں، اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ اندازہ فرمائیں اس کی شان اور عظمت کو سلام ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مربی بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، لطفی باز ہے، پیار کرنے والا بھی ہے، الرحمن الرحیم ہے، غافر الذنب، قابل توبہ، شدید العقاب بھی ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وہ جانتا ہے، کتنا جانتا ہے؟ سارے سمندروں کی اگر اس کے قطرے بنائے جائیں، قطروں کی تعداد جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، ریت کے ذروں کی تعداد جانتا ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں۔ میں ایک اور چھوٹا سا سوال کیا کرتا ہوں عمومی طور پہ، میرے جسم پر جتنے بال ہیں میں ان کی تعداد نہیں جانتا، سر کے کتنے بال ہیں، وجود میں کتنے بال ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے ذرے، ساری کائنات کے جتنے مال مویشی ہیں ان کی کھال کے اوپر جتنے بال ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، ذرے ہیں، ان کی تمام جانتا ہے رب العالمین، ان کی تعداد کو جانتا ہے، اس کا یہ علم ہے۔ کتنا باخبر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں خبیر بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، قدیر بھی ہوں، وہ اس کی صفات ہیں۔ تو یہ قادر جاننا اللہ کو، رزاق جاننا اللہ کو، روزی دینے والا وہ ہے، شفا دینے والا وہ ہے، بیمار کرنے والا وہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اس پر ذرا غور فرمائیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، جہاں تھا نا کل، میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، قرآن مجید کے اندر کالو جو آتا ہے نا وہ 332 بار آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کل جو آتا ہے وہ بھی 332 بار آتا ہے۔ مثلا انہوں نے کہا، مثلا یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مشرکین نے کہا، یا عام جہلاء نے کہا، تو اس کے جواب میں اللہ نے رسول آپ یہ فرمائیں، انہوں نے یہ کہا آپ یہ فرمائیں، انہوں نے یہ کہا آپ یہ فرمائیں۔ تو قرآن مجید لکھا ہوا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے،
جس تو چاہے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا والد جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام سے پیار زیادہ کرتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کا یہ سلسلہ آپس میں جدا کر دینی چاہیے، بھائی کو فارغ کر دینا چاہیے۔ پروگرام انہوں نے بنایا، سورہ یوسف کو مطالعہ کریں۔ انہوں نے کہا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، مار دو، کنویں میں پھینک دو، بعد میں نیک ہو جائیں گے، یعنی منصوبہ بنا کے گناہ کر کے تو بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنا لیا، والد سے اجازت لی، بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم دوڑیں گے، کھیلیں، کھلائیں گے، پلائیں گے، سارا سسٹم۔ لیکن سکیم انہوں نے، اس میں کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام آپ نبی ہیں، پتر نبی ہے، ابا نبی ہے، دادا نبی ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر قرآن نے فرمایا جا ولا قمیصہ بدم من کذب، کرتا اتار کے بکروٹے کا خون لگا کے شام کو آئے اور بڑا عجیب سے روتے ہوئے آئے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ہم گئے تھے، ہم دوڑیں لگانے لگے، یوسف کو بٹھا گئے، بیڑی آیا وہ کھا گیا۔ تو یہ سلسلہ سارا۔ جناب یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ماشاءاللہ ان کا بڑا سٹیٹس ہے۔ انہوں نے کرتا کھولا تو کرتا صاف ہے، بالکل پھٹا ہوا نہیں ہے، لیکن خون سے آلودہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیڑیے نے کرتا پہلے اتارا تھا، کھایا بعد میں؟ تو وہ کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، آپ تو ماننے والے نہیں ہیں ہماری اگرچہ سچ بھی بولیں، سچ تھا ہی نہیں۔ لمبی داستان ہے۔ پھر وہ کنویں میں گرا کے آ گئے تو قرآن نے فرمایا کہ وہ کنویں میں گرا رہے ہیں، اللہ وہی فرما رہے ہیں لَتُنَبِّئُنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو یہ ساری باتیں ان کو بتائے گا، یہ مار رہے ہیں، میں بچانے والا ہوں، فکر کرنے کی بات نہیں۔ کنویں سے کس طرح نکالے گئے، پھر عزیز مصر کے کس طرح ٹھہرائے گئے، اس بی بی نے حیات اللہ کے نعرے مار کے برائی کی دعوت دی، پھر دوڑیں لگائیں، کمرے کھلے، وہ سارا دروازے کھلتے گئے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کے بھاگے، تو جب بابا باہر نکلے الفا یا سیدہا لدى الباب، وہاں اس بی بی کا خامد کھڑا ہے، اس سے شکایت شروع کر دی، یہ دیکھو کہ یہ کیا سلسلہ ہو گیا ہے، یہ لڑکا تھا، یہ میری عزت پہ حملہ۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں کیا کروں، اندر یہ بی بی کا کہہ رہی تھی، اب کیا بیان دے رہی ہے، میرا تو گواہ بھی کوئی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جناب یوسف سنو، اندر تو نے ہمارا خیال رکھا تھا، بار ہم تیرا خیال رکھیں گے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ، یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اس کے باوجود قید کر دیا گیا، پھر اللہ نے خوابوں کی تعبیریں سکھائیں، قیدی اور آئے، ان کو خواب آئے، پھر عزیز مصر کو خواب آیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ 7 سال بہت عمدگی ہوں گے، فراوانیاں ہوں گی، خوشحالیاں ہوں گے، 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ یہ دور آیا۔ یہ خواب کی تعبیر جب سنائی آپ نے اور ان کو خبر دی تو پھر عزیز مصر نے ان کو طلب کیا اور وہ وہی بندہ جیل میں آیا۔ یوسف ایھا الصدیق، او جناب سچے یوسف، یہ خواب تعبیر بتاؤ، تعبیر اس کی کرو تاکہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ پھر انہوں نے فرمایا وہ 7 سال، پھر 7 سال، یہ دور آیا جناب یوسف علیہ السلام کو، کہاں مصر تھا، کہاں کنواں تھا، کہاں وہ عزیز مصر کی وہ گھر کا تھا، کہاں قیدیں تھیں، جیل تھے۔ اللہ رب العالمین نے عزیز مصر، وہ جو تھا مصر کا تخت و تاج یا وزارت خزانہ، وہ جناب یوسف علیہ السلام کو ملا۔ میں اختصار کے ساتھ اشارہ کر رہا ہوں۔ اب جب قحط کا دور آیا تو مصر کے اندر دانے ہیں، باقی لوگوں کے پاس نہیں ہیں، تو ان کے پاس دانے لینے کے لیے جاتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، اور وہ بھائی جب آئے تو عرفہم، قرآن نے فرمایا کہ جناب یوسف پہچان گئے اور ان کو پتہ نہیں یہ کون ہے۔ دوسری بار بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کو ساتھ لے کر آنا بھیجیے میرے کو، وہ لمبی بات ہے، میں اشارہ نہیں کرتا، بار وہ لے کر آئے۔ تیسری بار جب آئے قرآن نے بیان فرمایا تو پھر آ کر انہوں نے بڑا منت ترلے کی، پیسے تھوڑے ہیں، معاوضہ تھوڑا ہے، دانہ غلہ ہمیں زیادہ چاہیے، والد صاحب بیمار ہیں، بنائیاں ختم ہو گئی ہیں، ہم تو وہاں قرآن کے الفاظ ہیں۔ پھر آخر میں نے کہا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بادشاہ سلامت ہمارے صدقہ بھی کرو، ہم تو اتنے غریب مسکین ہو گئے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، ہمیں صدقہ کھانا، زکوٰۃ کھانا بھی جائز ہے۔ پریشان ہو گئے جناب یوسف کہ میرے بھائی ہیں، میرا خاندان صدقہ خیرات کھانے لگے۔ پھر راز کھلنے لگا، تو راز کھلنے میں جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں معلوم ہے کہ تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو؟ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ جو بادشاہ ہے مصر کا، یہ ہمارے گھر کی بات ہے،
جھگڑا تمہارے گھر کا ہے. یہ ساری باتیں اس کو کس نے بتائی؟ پھر مجبور ہو گئے کہ ہو سکتا ہے ہم نے کنویں میں گرایا تھا، یہ مر گیا، مرا نہ ہو، بچ گیا ہو. لیکن یہ تو بات ذہن میں نہیں آتی کہ کنویں سے نکل کر اللہ طول وہ تخت پہ جا کے بیٹھ گیا ہے. لیکن یہ سارے اشکال ختم کر کے انہوں نے پوچھا انک لانت یوسف، کہ جناب تمہارا نام یوسف تو نہیں؟ کہنے لگے انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ. بعد میں یہ سنانا چاہ رہا تھا، جناب یوسف فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا نام یوسف ہے. جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہو نا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، رب العالمین کا کمال. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. ذلتیں دینا، شفا دینا، اور ملک و ملت کا وارث مالک بنانا. موسیٰ علیہ السلام کے دور کی سورہ قصص کو پڑھو. فرعون نے ربوبیت دعویٰ کیا ہوا ہے، بچے لوگوں کے ذبح کروا رہے ہیں، بچیوں کو خادم و غلام بنا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے پروگرام بنایا کہ ان کمزوروں کو مضبوط کرنا ہے، مضبوطوں کو ہم نے کمزور کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. وہ جو خواب آیا تھا، اس خواب کی بنیاد پر فرعون بچوں کو ذبح کراتا تاکہ بچہ کو پلے نہ. بچے ذبح ہوتے رہے، وقت گزرتا رہا، لڑکے تھوڑے رہ گئے، لڑکیاں زیادہ ہو گئیں. پھر کبھی انہوں کے سامنے مسئلہ پیش آیا کہ لڑکے تھوڑے رہ گئے ہیں. پھر پاس ہوا کہ 1 سال ذبح کرو، 1 سال ذبح نہ کرو. خالق کائنات کا پروگرام کیا ہے؟ خالق کائنات نے یہ پروگرام بنایا، جس سال بچے ذبح نہیں ہوتے جناب ہارون کو پیدا کر دیا، جس سال بچے ذبح ہوتے ہیں اس سال جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وہی فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے وہی فرمائی کہ دودھ پلاتی رہو، پریشان ہو جائے صندوق میں بند کر کے نہ موج دریا میں اس کو بہا دینا. میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم تیرا بچہ تیری گودی تک پہنچاؤں گا، تیرے دودھ ول پلاؤں گا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دودھ پلانے والوں کی دودھ بھی حرام کرا دے دیے. بچہ پکڑا گیا، اب وہ دودھ نہیں پیتا. پھر گھر آئے تو فرعون کے خرچے پر جناب موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود تک اللہ نے پہنچایا اور پھر پروان چڑھایا. سارے سلسلے قرآن نے بیان فرمایا. میرا کہنا مقصود یہ ہے، یہ پالنے والا، یہ عزتیں دینے والا جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یُطعِمُنِی ربی وَیَسْقِین وَإِذَا مَرِضْتُ وَیَشْفِین. میرا رب وہ ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے. تو اس بادشاہ نے جب سوال کیا تھا ابراہیم صاحب سے، ابراہیم صاحب بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ تو فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، وہ تو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی. اس مسکین نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں. جناب ابراہیم اب پیغمبرانہ جواب دینے لگے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب. جو میرا رب ہے زندہ بھی کرتا ہے، فوت بھی کرتا ہے، سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تیرے پاس کوئی ایسی طاقت گیٹس ہیں فات بہا من المغرب فبہت الذی کفر. ایک دفعہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، وہی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ کا حوالہ ہے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مردے کس طرح زندہ کرتے ہو؟ تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، تیرا ایمان نہیں؟ کہا بلا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میری خواہش یہ ہے کہ میں پریکٹیکلی دیکھوں. تو اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندے پکڑو، ان کو بولیاں سکھاؤ، عادتاً اس کو آپ کے وہ گرویدہ بن جائیں. کچھ وقت کے بعد ان کو ذبح کرو، ان کے تمام ہڈیاں پر جو کچھ بھی سسٹم ہے ان کو مکس کرو، تو الگ الگ 4 جگہوں پہ رکھ دو. فدعہم، ان کو پھر آواز دو، یاتینک سعیا، یہ سارا مکس اپ کر کے مواد رکھنا، تیری آواز پر لبیک کر کے پرندہ بنا کے اڑانا، پھر دکھانا یہ میرا کام ہے. اب اندازہ فرمائیں کہ رب العالمین کے یہ کارنامے یہ کر کے دکھایا. وہ خالق، وہ مالک، تصویریں بنانے والا، رزق ثانی کرنے والا. پھر لطف کی بات یہ ہے غور کرنے کی، انسان ماں کے رحم میں بنتے ہیں لیکن ڈیزائن نہیں ملتا، شکل نہیں ملتی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ شکل بنا دیں کسی کی، برابر کر دیں، پھر فرمایا مخلقۃ و غیر مخلقہ، میں کامل خلقت بھی بنا سکتا ہوں، ناقل خلقت بھی بنا سکتا ہوں. اگر اللہ اولاد دینا چاہے تو اولاد ملتی ہے، نہ دینا چاہے تو نہیں ملتی. بوڑھے ہو گئے جناب زکریا علیہ السلام، تو جب کبھی جاتے ہیں مریم کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو جو رشتہ ان کا بنتا ہے یا بہنوئی کا ہے یا خالو کا، جس طرح مفسرین نے لکھا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہ رزقا، جب کبھی جاتے ہیں تو پھل بے بوس میں پھل جناب مریم کے پاس پڑے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا مریم انّا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟
جناب مریم فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ جناب اللہ کی طرف سے ہی پھالا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر ہی جناب زکریا کھڑے ہو کے اللہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں بوڑھا تھا، میرا سر سفید ہو چکا ہے، بیوی بانچ ہو چکی ہے، ہم اس قابل نہیں، لیکن میں تیرے سے دعا کر رہا ہوں، لم اکم بدعائک رب شقیہ، سورۃ مریم پڑھو، اس کے اندر سارا سلسلہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا میں آپ کو زکریا تیری دعا قبول ہو گئی ہے، ہم تمہیں بیٹا دیں گے، تیرے بیٹے کو نبوت دیں گے، تیرے بیٹے کا نام بھی ہم رکھیں گے۔ اب جس کی پرورش کر رہے ہیں مریم کو، اس نے نہ گناہ کیا ہے نہ شادی کی ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو ماں بنانا ہے۔ باپ کے بغیر اولاد جناب عیسیٰ کو پیدا کیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جب وہ پریشان ہو گئیں، قرآن نے فرمایا ہے کہ جب وہ خلوت میں تنہائی میں تھیں تو اللہ نے جناب جبرائیل کو انسانی وجود دے کر بھیجا ہے۔ وہ پریشان ہو کر کہا، لیکن عفیفہ ہے، پاک دامنہ ہے، کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، او بزرگ وہ نیک متقی، تو کون ہے، کدھر آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی انما انا رسول و رب کے لیے احب اللہ کے غلام زکیہ، اللہ نے بھیجا ہے وہ تجھے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے۔ وہ کہتی بیٹا کیسے ہوگا، میں لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ میں بازاری ہوں نہ شادی کی ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ وہ کہنے قال کذالک قال ربک هو علی ہین، وہ اللہ فرماتے ہیں آسان ہے، پھر اللہ نے مریم کو ماں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جب وہ پریشان ہو گئی، وضع حمل کا وقت جب آیا تو وہ تھک ہار کے جنگل میں بیٹھ کے تو وہ دعا کر رہی ہے، اس دعا کے اللہ نے قرآن بنایا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ نے فرمایا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، چشمہ جاری کیا ہے، جس تنے کے ساتھ، کھجور کے تنے کے ساتھ تو ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تنا ہرا کرنا، کھجوریں لگانا، پکانا، پھر وہ جو تنا ہے ڈش کے طور پر پیش کرے گا، کلی وشربی وقرری عینا، پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، اگلا کام بھی ہم کریں گے، ہم نے منع کرے بات نہیں کرنی، تو انہیں کہنا انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا۔ قوم نے مارے تیر، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کان امک، اور مریم تو نے کیا کام کیا ہے؟ مریم کہتی مجھے نہیں پتہ، اسے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، قوم کہتی اچھا یہ سارے کام مرحلے کر کے تو بچے اشارہ کرتی ہے، بچے بولتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں بلاؤں گا۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے فرمان جاری کیا، قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو ایک ہی جملے نے پورے یورپ کا منہ بند کر دیا، نہ ابن اللہ نہیں، میں الہ نہیں، میرے اللہ کا حلول نہیں ہوا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ سارا سلسلہ گزارش یہ ہے کہ رب العالمین الہ بھی وہ ہے، رب بھی وہ ہے، رزاق بھی وہ ہے، اس کی اسماء و صفات کا کوئی تقابل نہیں۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں مخلوق کے ساتھ بیان نہ کرو، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا لوگوں نے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، خالق کو جانا نہیں ہے، قادر اور رزاق کو پہچانا نہیں ہے۔ کائنات کا فرمایا کہ یہ آسمان و زمینوں کو لپیٹ کے اللہ مٹھی میں پکڑ لیں گے۔ تو اس ذات کا قل هو اللہ احد، نجران کے عیسائی مدینے آئے تھے تو رسول پاک کہتے ہیں اپنے اللہ کا خاندان کا نسب بیان کرو، تو آپ پریشان ہو رہے ہیں یہ مولوی ہیں مسکین کیا پوچھ رہے ہیں، تو اللہ نے پھر سورۃ اخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، اول سے ہے آخر ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی تعاون کرنے والا نہیں۔ تو پھر ایک اور حدیث قدسی ہے، تو اختتام پذیر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے ممبر پر میں نے بارہا یہ حدیث سنی، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اور دنیا والوں تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے نیک اور متقی ہو جائیں، میری بادشاہ میں تم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم علی اشقی قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے گناہ گار سے گناہ گار تر ہو جائیں تو میری بادشاہ کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اللہ صمد ہے،
پھر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ انسانوں تم سارے کے سارے میرے دروازے کے مسکین ہو، فقیر ہو، میں اکیلا غنی ہوں۔ تو اگر اللہ چاہے سب کو ختم کر دے، نئی مخلوق پیدا کر دے، میرے اوپر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اس عقیدے پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی توحید کے عقیدے کو رب العالمین پہ ہمیں سلامتی رکھے، اور اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ موت کا وقت آئے تو قرآن مجید کے حوالے سے آواز ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔